بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد مکی صورت ہے، 6 رکوع ہے۔ رعد فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے پاس پھاڑنے والی چیزیں ہیں آگ سے بنی ہوئی۔ جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ فرشتہ بادلوں کو ہانک کر وہاں لے جاتا ہے، اس لیے اس کو رعد کہا جاتا ہے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ نے جو مکی صورتوں کی بنیادی چیزیں ہیں بیان والی، عقیدہ توحید، رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اس کو بیان کیا ہے۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ جل جلالہ نے اہل تقوی، عقل مندوں اور اہل ایمان کی 8 صفات بیان کی ہیں، اور اس کے مقابلے جو بدبخت گروہ کی 3 چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ پھر اللہ نے اسی صورت میں بیان فرمایا کہ انسان راحت اور سکون کے لیے دنیا کی سب چیزیں بناتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اطمینان اور سکون اپنی یاد میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ جل جلالہ اس صورت کے آخر میں یہ بیان فرمایا کہ انبیاء بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہوتے ہیں، ان کی بیویاں بھی ہوتی ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، باقی ان کے ہاتھ پر جو معجزات صادر ہوتے ہیں وہ ان کا اپنا اختیار نہیں، وہ اللہ کے حکم سے صادر ہوتی ہے۔ آگے ہے سورۃ ابراہیم، اس میں اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، تو اس لیے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ شروع میں قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کی۔ قرآن پاک کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک کا مقصد ہے کہ انسانوں کو اندھیروں سے، طریقوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا۔ پھر اس صورت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو جو بھیجا، جس قوم میں بھیجا اسی زبان میں بھیجا۔ آقا علیہ السلام جس قوم میں آئے وہ عربی تھے، تو اللہ نے آپ کو زبان بھی عربی عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے فرمایا جتنی بھی نعمتیں میں نے بندے کو دی، اگر یہ شکر کریں گے تو نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اگر نہ شکری کریں گے تو میرا رب کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے کافروں کی مثال اس صورت میں بیان کی کہ کافروں کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے راکھ ہو، طوفانی ہو، تیز ہوا آئے اور اس کو اڑا کر لے جائے، ایسے کافروں کے اعمال ہیں۔ اللہ نے اور بھی قدرت کے دلائل اس میں بیان فرمایا، اور اللہ نے اس میں یہ بھی بیان فرمایا اہل ایمان اور حق کی مثال پاکیزہ درخت کے ساتھ دی گئی، اور جو گمراہی اور باطل ہے اس کی مثال ناپاک درخت کے ساتھ دی گئی ہے۔ اسی صورت میں اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اہل ایمان کے لیے مانگی کہ شہر مکہ کو امن والا بنا دے، رزق دے دے، دلوں کو میل کر دے۔ نماز کے قائم کرنے کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کی، اس کا تذکرہ۔ اور اس صورت کے آخری رکوع میں اللہ نے قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا، اور وہاں کے منظر کو، بڑا سخت منظر ہوگا۔ اور اس صورت کے آخر میں پھر اللہ نے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرمایا۔ آگے ہے سورۃ الحجر۔ حجر ایک وادی کا نام ہے جس کے رہنے والی قوم تھی جس کو کہتے ہیں قوم سمود، اور یہ وادی حجر مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہے۔ اللہ نے سورت کے شروع میں یہ بیان فرمایا جب اہل جہنم جہنم میں جائیں گے، وہاں جب عذاب کو دیکھیں گے، تڑپیں گے، تو پھر وہ آرزو کریں گے کاش کہ ہم ایمان لے آتے، آج کسی نہ کسی طرح ہم چھوٹ جاتے۔ ربما یود الذین لو کانوا مسلمین، صرف ہمارے پاس ایمان ہی ہوتا، کلمہ، تو آج ہم اس عذاب سے بچ جاتے۔ پھر آگے اللہ نے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ میں نے اپنے پاس رکھا ہے، یہ میرے ذمہ قرآن کریم کی حفاظت۔ باقی جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں ان کی حفاظت حاملین ان کے پاس تھی، لیکن یہ قرآن کریم کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی، اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گی۔ اس کی حفاظت کا اللہ نے عجیب طریقہ اختیار، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی آپ کو اس کا حافظ نظر آئے گا۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت کا ایک نمونہ ہے۔ پھر آگے اللہ نے تخلیق آدم بیان، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر روح پھونکی، پھر اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، تو ابلیس انکار کر گیا سجدے سے، اللہ نے اس کو ہمیشہ میں اس کے لیے مردود بنا دیا۔ اس نے اللہ سے مہلت مانگی، قیامت تک مہلت مل گئی، کہا اے اللہ میں قیامت تک آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تیرا جو بس چلے گا وہ میرے نیک بندوں پر نہیں چلے گا، ہاں جو تیری پیروی کرے گا لہا سبعۃ وإن جہنم لموعدہم اجمعین لہا سبعۃ ابواب،
جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا اور جہنم کے 7 دروازے، ہر دروازے سے علیحدہ علیحدہ جماعتیں داخل ہوں گی۔ آگے اللہ نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا، جنت میں کیا کیا ملے گا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، پھر قوم لوط کا ہے کہ لوط علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، باز نہ آئے، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، ملی میٹ ہو گئے۔ اور قوم سمود کا واقعہ، سیدنا صالح علیہ السلام سے معجزہ مانگا اور پہاڑی سے اونٹنی پیدا ہو گئی، بڑی طویل قد کی تھی، بچہ جان لیا، لیکن قوم نے قتل کر ڈالا، ان پر ہلاکت اور تباہی آ گئی۔ آخر پھر اللہ نے قرآن کریم کا تذکرہ فرمایا۔ آگے سورۃ النحل، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اس صورت میں بھی شہد کا واقعہ ہے تو اس لیے اس کو سورۃ النحل کہا جاتا ہے۔ یہ دوسری مکھیوں کی طرح ہے عام مکھی، لیکن اس کے کام اور انتظام بڑا حیرت انگیز اللہ نے اس کو تھا۔ عجیب سا چھتا بناتی ہے اور پھلوں سے رس باغات سے لے کر آنا، صاف شفاف جو ہے شہد مہیا کرنا انسان کو۔ پھر ان کا ایک پورا نظام ہے، اس چھتے کے اندر تقریباً 20 سے 30 ہزار خانے ہوتے ہیں، پھر ان کے علیحدہ علیحدہ شعبے ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے۔ یہ رس لے کر آتی ہیں، اس پر بہر معمور مکھیاں ہوتی ہیں، اگر کوئی مکھی کسی گندگی پر بیٹھ کر آئے، یہ زہریلا مادہ لے کر آئے تو اس کو وہ بہر جو معمور مکھیاں ہوتی ہیں اس کو وہیں جان سے قتل کر دیتی۔ اور اللہ نے اس صورت میں یہ بھی بہت سارے انعامات اللہ نے بیان فرمائے۔ اللہ نے انسان کے بارے میں بیان فرمائے، زمین و آسمان، جانور، طرح طرح کی قدرت کے دلائل اللہ نے بیان فرمائے۔ ان میں ایک دلیل یہ بھی بیان فرمایا اللہ نے کہ اس رب کو مانو کہ جو رب تمہیں جانوروں کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان سے لبنن خالصاً سائغ للشاربین، صاف شفاف دودھ تمہیں مہیا کرتا ہے، تو اس رب پر ایمان لیا۔ یہ مضامین اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔